بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سامرہ کی خاموش رات اور امت کا سوگ۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے حق کو چراغ بنایا، اور درود ہو اس نبی پر جس کی آل حق کی محافظ بنی۔ یہ سامرہ کی ایک خاموش رات ہے، ہوا ساکت ہے، دیواریں گواہ ہیں اور آسمان پر ستارے بھی جیسے رو رہے ہوں۔ یہ وہ رات ہے جس میں زہر نے علم کو، ہدایت کو اور حق کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی۔ سوال آج بھی زندہ ہے، کس جرم میں زہر دیا گیا؟ کیا جرم علم سکھانا تھا؟ کیا جرم ہدایت بانٹنا تھا؟ یا جرم صرف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام حق پر تھے؟ آپ علیہ السلام کا نام امام علی بن محمد النقی الہادی ہے، ہر آلائش سے پاک، راہ دکھانے والا، اور النقی القاب میں الہادی۔ کنیت ابو الحسن الثالث۔ آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چلے آنے والے اس پاکیزہ سلسلے کی 10ویں کڑی ہیں جو امام علی علیہ السلام سے ہوتا ہوا کربلا، مدینہ اور سامرہ تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام صرف ایک امام نہیں تھے بلکہ ایک زندہ دلیل خدا تھے۔ ولادت باسعادت 15 ذی الحج 212 ہجری۔ مدینہ کے قریب سریا کی بستی میں ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی سے حکومتیں خوفزدہ ہو گئیں۔ والد امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، علم کا سمندر۔ والدہ سیدہ سمانہ مغربیہ، تقوی اور طہارت کی مثال۔ بچپن ہی سے چہرے پر وقار، زبان پر حکمت اور نگاہوں میں امامت کی جھلک نمایاں تھی۔ سادات قیامات کا ہے منظر، اب سر پر کسی کے کہاں، اب سر پر کسی کے کہاں سایہ ہے نقی کا، معصوم کے کاسوں پہ۔ آغاز امامت۔ جب امام نقی علیہ السلام صرف 8 برس کے تھے، امامت کا بوجھ آپ علیہ السلام کے کندھوں پر آیا۔ امت میں سوالات تھے مگر اہل علم گواہ بن گئے۔ مناظروں میں کمسن امام علیہ السلام نے ایسے جوابات دیے کہ بڑے بڑے درباری خاموش ہو گئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ امامت عمر کی محتاج نہیں، یہ تو نور الہی کی امانت ہے۔ مدینہ سے سامرہ، جلاوطنی کا سفر۔ عباسی خلیفہ متوکل امام نقی علیہ السلام کے علم اور اثر سے خوف زدہ تھا۔ مدینہ کی پرامن فضا سے زبردستی سامرہ بلایا گیا، ایک ایسا شہر جو فوجی چھاونی تھا جہاں ہر قدم پر جاسوس تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کو قید میں رکھا گیا مگر نور کو قید نہ کیا جا سکا۔ عباسی خلفاء کا ظلم، متوکل، منتصر، مستعین، معتز نام بدلتے رہے، ظلم ایک سا رہا، گھر کی تلاشی، الزام، قید، فقر۔ امام نقی علیہ السلام کے چراغ کے گرد اندھیروں کا پہرا تھا۔ یہ وہ حکومتیں تھیں جو تلوار سے تو حکومت کرتی تھیں مگر علم سے ڈرتی تھیں۔ مشیات کے بھی اور لب کے مشیات کے بھی نوحہ ہے نقی کا، معصوم کے کاسوں۔ علمی اور روحانی خدمات۔ قید کے باوجود امام علی نقی علیہ السلام نے دین کو زندہ رکھا، فقہ، عقائد، توحید اور امامت کی تعلیم دی۔ دور دراز علاقوں تک وکلاء کا نیٹ ورک قائم کیا، خطوط کے ذریعے امت کی رہنمائی کی۔ امامت کا ایسا تعارف جو صدیوں پر محیط ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ
یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ امام نقی علیہ السلام قید میں بھی آزاد تھے۔ اخلاق و سیرت: امام نقی علیہ السلام حلم کا پیکر تھے۔ دشمن بدتمیزی کرے تو دعا دیتے، غریب دروازہ کھٹکھٹائے تو خالی نہ لوٹتا، راتیں عبادت میں، دن خدمت میں گزرتے۔ یہ خاموش مزاحمت تھی، بغیر تلوار کے مگر طاقتور۔ سر پیٹتے آئے ہیں سبھی ساکن جنات، ہم عرش مولا پہ بھی، ہم عرش مولا پہ بھی چھایا ہے نقی کا۔ معصوم کے کانٹوں پہ جنازہ ہے نقی کا۔ شہادت کا المناک واقعہ: 3 رجب 254 ہجری۔ آخر کار خلیفہ معتز نے فیصلہ کر لیا، زہر دیا گیا۔ جسم کمزور مگر روح مضبوط۔ ایام بیماری میں بھی زبان پر شکوہ نہیں، صرف شکر۔ 3 رجب 254 ہجری۔ عمر صرف 42 برس۔ سامرہ ایک اور امام کی جدائی پر رو پڑا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بابا کو سپرد خاک کیا۔ وہی گھر، وہی قید، وہی جگہ آج روضہ بن گئی، عسکرین کا مقدس روضہ جس پر بارہا ظلم ہوا۔ گنبد ٹوٹے مگر نور نہ ٹوٹا۔ ایسے اندھیروں میں جہاں غرق ہو سارا، ایسے اندھیروں میں جہاں غرق ہو سارا، ہے نور ہی دنیا سے جب، ہے نور ہی دنیا سے جب اٹھتا ہے نقی کا۔ امام علی نقی علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں ظلم کے مقابل صبر، تلوار کے مقابل علم، شور کے مقابل خاموش استقامت۔ آج کے دور کی سب سے بڑی رہنمائی ہے اہل بیت علیہ السلام سے جڑنا، یعنی حق سے جڑنا۔ سلام ہو آپ پر اے سامرہ کے اسیر امام، سلام ہو اس جسم پر جسے زہر دیا گیا مگر جھکایا نہ جا سکا۔ افسوس اس امت پر جو امام علی نقی علیہ السلام کو پہچان نہ سکی۔ اے امام زمانہ علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے جد کے غم میں شریک ہیں۔ خدایا ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ اور ظہور کی توفیق نصیب فرما۔ بسر نوح کنا اہل ولا ہے، سب خاک بسر نوح کنا اہل ولا ہے، مصروف ازا سارا، مصروف ازا سارا زمان